سلسلہ گفتگو تفسیر سورہ انبیاء آیہ 8 اور 9 غالباً 5واں جلسہ ہے ان 2 آیات کا جو تفسیر جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انبیاء سورہ مکی ہے اور اکثریت مکے میں مشرکین کی تھی، اور یہ مشرکین کے 2 چیزوں کے عقیدہ تھا ان کا۔ ایک تو یہ ہے یہ منکر توحید تھے، دوسرا عقیدہ ان کا تھا منکر قیامت۔ اور خدا نے اس سورہ میں انہی 2 چیزوں کا زیادہ ذکر کیا، کیونکہ جس چیز کے وہ منکر تھے تو مقابلہ بھی ویسے کرنا چاہیے تھا، اصول الہی ہے۔ تو اس سورہ میں ان 2 چیزوں کا زیادہ ذکر ہے، زیادہ گفتگو ہے، توحید کے اوپر اور قیامت کے اوپر۔ ہم یہاں پہنچے کل کے جلسے میں کہ کیا کریں، یہ جو نصرت الہی ہے، یہ مدد الہی ہے، کہ ہمیں بھی نصیب ہو کہ خدا ہماری بھی نصرت کرے، ہماری بھی مدد کرے، تو ہم کیا کریں کہ یہ مدد ہمیں بھی شامل حال ہو۔ ہم نے عرض کیا پہلی شرط ایمان ہے، صاحبان ایمان کی خدا کیا کرتا ہے؟ نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ دوسری شرط ایمان کے ساتھ ساتھ استغاثہ ہے، اس کو پکارو وہ بھی جواب دیتا ہے، ان کو بلاؤ وہ بھی آئے گا۔ اگر آپ نہیں بلاؤ گے، نہیں پکارو گے، وہ بھی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ خدا کے ہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، پیسہ دو گے تو کام ہوگا تو نہیں ہوگا، نہیں، اصول الہی ہے کہ یہ کرو گے، غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، جو بھی یہ کام کرے گا میں خدا اس کو جواب دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں۔ بس دوسری شرط کیا ہے نصرت الہی کے لیے؟ استغاثہ ہے، پکارو اس رب کو۔ تیسری شرط کل ہم نے جو بیان کی تقوی ہے۔ بس ایمان پہلی چیز، ایمان کے ساتھ دوسرا خدا کو پکارو، تیسری چیز تجھے صاحب تقوی بھی ہونا چاہیے، تب خدا کی مدد اور نصرت ہوگی تمہارے اوپر۔ اگر تم صاحب تقوی نہیں ہے، ایمان رکھتے ہو، پکار بھی رہے ہو، جواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز نہیں ہے آپ کے اندر، شرط تھی وہ ہونی چاہیے تھی تب جواب دوں گا، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جب صاحب تقوی نہیں ہے، اب چیخ چلائیں، اپنے آپ کو پھانسی دیں، لٹکائیں، کچھ بھی کریں، خدا نہیں سنے گا آپ کا۔ کیوں؟ آپ صاحب تقوی نہیں ہیں۔ تیسری شرط جو کل ہم نے بیان کی، چوتھی شرط، چوتھی چیز ایمان، دوسری چیز استغاثہ، تیسری چیز تقوی، چوتھی چیز آج کی کہ اللہ کی راہ میں تلاش اور کوشش بھی کرو، کوشش بھی کرو، تلاش بھی کرو۔ کیسے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ خدا کہتا ہے جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی میری راہ پہ قدم رکھے گا، آئے گا، تلاش کرے گا، تو میں بھی ان کے لیے راستے کھول دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا، سبل کہتے ہیں راستوں کو۔ خدا کہتا ہے میں بھی تجھے راستے دکھا دوں گا کہ یہ راستے ہیں، ابھی قدم رکھے راستوں کے اوپر۔ بس چوتھی شرط کیا ہوئی کہ آپ تلاش بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ لہذا برادران محترم، اسلام میں کام کرنے کی اشد تاکید کی گئی ہے، اشد تاکید ہے۔ کام کرو، رزق روزی تلاش کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے جاؤ، کام کرو، بڑی تاکید ہے۔ ان لوگوں کے لیے مذمت ہے، سرزنش کی ہے خدا نے جو اہل و عیال کے لیے رزق روزی تلاش نہیں کرتے۔ مذمت، سرزنش ہے۔ کیسے؟ ابھی روایت پڑھوں؟ ہاں، نبی مکرم کی روایت ہے، ملعون من القا کلہ علی الناس۔
وہ شخص ملعون ہے، وہ بدبخت ہے وہ شخص جو کیا ہے، جو دوسروں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے۔ گھر کے 4 آدمی ہیں نا، ایک آدمی کما رہے 3 کھا رہے ہیں، بھی کیوں؟ تو تم بھی جاؤ کام کرو، رزق تلاش کرو۔ ایک آدمی کما رہا ہے، اب 3 بیٹھ کے کہا رہے چلو وہ کما رہے ہیں ہم کھائیں گے۔ یہ تیرا بیٹھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ کیا کہا، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے کیا ہے، بوجھ بنتا ہے، وزن ہے، نکما ہے۔ یہ ملعون ہے یہ شخص، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہے۔ کبھی ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ کی ہے؟ اسلام کیوں کہا کہ اسلام ایک تربیت ہے، تزکیہ ہے؟ اسلام کی وادی میں قدم تو رکھو، تجھے کیا چیزیں ملیں گی۔ اب سنیے روایت، ایک صحابی ہے جس کا نام کیا ہے، عثمان بن مظعون صحابی ہے، بہت عظیم صحابی ہے یہ شخص، جس کا نام کیا ہے، عثمان بن مظعون۔ عثمان جس کا باپ کیا ہے، مظعون ہے۔ اتنا برجستہ صحابی رسول اکرم کا، پیارا صحابی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا ہی بیٹا تھا اس کا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں اتنا غمگین ہو گیا تھا کہ آخر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کے پہاڑوں میں جا کے رات دن عبادت کرتا رہا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، تو یہ گھر کی کوئی خبر نہیں ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، کوئی خبر نہیں ہے ان کے پاس کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے زندگی کیسے چل رہی ہے، کیا حال ہے ان کا، کیسے گزار رہے ہیں وہ، کوئی خبر نہیں ہے۔ اتنے میں جاءت امرت عثمان الی النبی، اسی عثمان بن مظعون کی بیوی ہے کس کے پاس، رسول اکرم کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ، عثمان کیا ہے، یصوم نہارہ و یقوم لیلہ، پورا دن روزہ رکھا ہوا ہے، پوری رات نماز تہجد، نوافل عبادات انجام دے رہا ہے، اس کی گھر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم ان کی بیوی بچے ہیں، ہمیں رزق کی ضرورت ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے جو ہماری خبر ہی نہیں ہے، ہمیں رزق روزی کا مسئلہ ہے، یہ رات دن عبادات میں مشغول ہے۔ ہاں، رسول اکرم جب یہ بات سنی، کیا ہوا، جاء النبی مغاضبا، اللہ کا نبی غضبناک ہو کے اٹھے۔ کہاں ہے، عثمان بن مظعون کے پاس، یہ عبادت مشغول تھا۔ کہتے یا عثمان، لم یرسلنی اللہ بالرہبانیہ، خدا نے مجھے فقط صوفی گری کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، نہیں بھیجا تھا، فقط مجھ نبی کو خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ رات دن عبادت لگا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، اس لیے تو خدا نے مجھے نہیں بھیجا اس دنیا میں۔ مجھے رہبانیت کہتے ہیں کیا، انہیں رات دن لگے رہو پہاڑوں میں، ایک گوشہ نشین ایک مسجد کا کنارہ پکڑ لو، رات دن لگے رہو، کوئی گھر کی خبر نہیں ہے، بچوں کی خبر نہیں ہے، رشتہ دار کو خبر نہیں ہے، رات دن عبادت میں چلے کاٹ رہے، کیا کر رہے۔ اس لیے اسلام میں چلہ کاٹنا ممنوع ہے، بعض اوقات روایت میں حرام ہے۔ جو چلے کاٹتے جا کے 40 دن 50 دن گھر کی خبر ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک عامل بن رہا ہے، یہ اللہ سے ان کا ارتباط ہو رہا ہے۔ پیغمبر فرمایا ایسی عبادت پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ یہ کون سی عبادت ہے، جس عبادت میں آپ کی بیوی بچے کا حق ضائع ہو رہا ہے، یہ کون سی عبادت ہے۔ اب دیکھیں، جب رسول اکرم کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ رات دن عبادت، رات دن عبادت، دن رات عبادت، نہیں ہے، بلکہ کیا، خدا نے مجھے بھیجا ہے زندگی کے اصول اور زندگی کے آداب سکھانے کے لیے۔
زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر کیا کہا عثمان تو کیا سمجھتا ہے تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے؟ تم مجھ نبی سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، وَأَصُومُ وَأُصَلِّ وَأُلْمِسُ أَهْلَ بَيْتِي، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں رسول روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں اپنے گھر اہل و عیال کے رزق کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ پتہ چلا اسلام کیا چیز ہے؟ روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز سب کچھ کرتا ہوں، میں گھر والوں کے لیے رزق و روزی بھی تلاش کرتا ہوں۔ لہذا اس لیے کیا ہے، امام باقر کی روایت، امام باقر کہتے ہیں جو صحابی آتے تھے امام کے پاس تو امام ان کو یہ کہتے تھے جا کام تو کام کیوں نہیں کرتا، اور تو جو اتنا ہیکل والا آدمی ہے تو باڈی بلڈر جہاں تو کام کیوں نہیں کرتا؟ وہ کوئی بہانہ بتا آگا میں بیمار ہوں، مریض ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ میں فرمائے تھے تجھے پتہ ہے جتنا بھی انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں، آدم سے لے کر نبی مکرم تک جتنا بھی انبیاء ہیں، سب نے اس دنیا میں پہلے اپنے رزق روزی کے لیے کام کیا ہے۔ تمام انبیاء، آپ جا کے تاریخ پڑھ لیں برادران، تمام انبیاء نبوت سے پہلے وہ کیا کام کرتے تھے؟ بھیڑ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، جانوروں کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تمام انبیاء۔ حتیٰ کہ رسول مکرم سے کسی نے پوچھا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میں اہل مکہ کے لوگوں کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا، میں ان کے جانتے رہتا، میں مزدوری لیتا تھا، میں بچے اولاد کے لیے کام کرتا تھا، میں خود یہ کام کرتا تھا۔ ہاں، کیا امیر المومنین یہودیوں کے باغ کی مزدوری نہیں کرتے تھے؟ یہودیوں کے باغ جا کے پانی لگاتے تھے، ان کے باغ پہ، ان کے باغ کھجوروں کو جا کے نوچتے تھے، صفائی کرتے تھے، درختوں کی صفائی کرتے تھے، اس کے بدلے میں کیا ہے مزدوری لیتے تھے۔ کیا یہ روایت آپ نے نہیں سنی؟ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں نے علی کو ملنا ہے، میرا سوال ہے۔ کسی نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے علی کو ملنا ہے۔ کہا یہاں نہیں ملے گا آپ کو علی، کہاں؟ کہا آپ کو باغ میں علی کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا جناب سلمان فارسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے آئے کہاں پہ؟ ایک یہودی کے باغ میں۔ امیر المومنین نے بیلچہ پکڑا ہوا، بیلچہ سمجھتے ہیں نا جو زمین کھودتے ہیں، بیلچہ پکڑا ہوا ہے۔ امام حسن امام حسین ساتھ ہیں جو مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امیر المومنین کام کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے آ کے دیکھا کہتے ہیں یا علی میرے کچھ سوال ہیں۔ سوال کیے، امام نے کہا اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا حسن بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا یا علی وہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہی سوال۔ کہا خبردار لفظ بچہ نہ کہنا۔ جب انہوں نے کہا یہ بچہ ہے نا، تو امام حسن امام حسین کا بابا اگر اجازت ہو تو میں اس سے تھوڑا بات کروں؟ کہا ہاں بیٹا اجازت ہے۔ تو امام حسن نے کہا کہ اے بندہ خدا، اگر تو چاہتا ہے میں تجھے یہ بتاؤں تو نے راستے میں کیا کھایا ہے، میں تجھے بتاؤں تو گھر کیا چیز اپنے ہاتھ ساتھ اٹھا کے لے آیا ہے، میں تجھے بتاؤں راستے میں تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں تجھے بتاؤں فلاں جگہ پہ تو جہاں ٹھہرا ہوا ہے ایک آدمی تیرے پاس ہے، انہوں نے تجھے کیا کہا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھائی یہ بچہ تو میرے ساتھ نہیں ایسی ہی باتیں کرے جیسے میرے ساتھ ہوئی ہیں، یہ کیا؟ یہ پریشان ہوا۔ تو امام نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ سوال نہ کر، آپ کے سوال بھی میں بتاتا ہوں اور ان کے جواب بھی میں حسن دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے آقا زادے اگر اس طرح ہے تو میرے سوالوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، میں مان گیا ہوں، تسلیم ہو گیا، جو پہلے چیزیں آپ نے بتائی ہیں آپ میرے ساتھ نہیں تھے، واقعی راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، انہوں نے جو کچھ کہا مجھے پتہ ہے، اور جو میں کھا کے آئی ہوں گھر کیا میرے ساتھ ہوا وہ بھی مجھے پتہ ہے، آپ بتا رہے ہیں، لہذا آپ واقعی امام ہیں۔ تو
امام نے کہا میں بتاؤں آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ اس لیے آئے ہیں، آپ نے ایک آدمی سے سوال کیے، آپ نے کہا کہ آپ کا نبی جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، اس کے بعد اس کا فرمان ہے میرے بعد میرا ایک جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، کرے گا جو بھی سوال کرے گا اس کا فوراً وہ جواب دے گا۔ اور تو گیا ہے دربار میں، جو دربار میں تخت میں بیٹھا ہوا تھا وہ واقعی نبی کا جانشین نہیں تھا، تو نے اسے سوال کیے ہیں، وہ سوالوں کو جواب دینے میں رہ گیا ہے، دنگ ہو گیا ہے، جواب نہیں دے سکا، اور تو نے اپنے دل میں سوچا جس نبی کا جانشین میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا پس ان کا نبی جھوٹا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ امام حسن اس شخص کو۔ تو نے یہ سوچا، یہ پلانے تو نے کی، اور یہ چیزیں تیرے ذہن میں، بڑی دقیق روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے اے آقا زادے تو کہہ رہا ہے، وقت نہیں ہے۔ تو جب امام نے اس کو جواب دی، یہ کہتا ہے فرزند رسول بات بالکل صحیح ہے، میرے بادشاہ نے مجھے زکوٰۃ اور مال دیا تھا کہ جو شخص ان 3 سوالوں کا جواب دے یہ مال زکوٰۃ سب انہی کو دے دینا۔ آپ نے میرے سوال مجھ سے پوچھے نہیں ہیں، اور میرے سوال خود آپ نے بتائے اور جواب بھی آپ نے دیا، لہٰذا ان انعام کا، ان چیز کا حق آپ رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ چلیں، یہ زکوٰۃ وغیرہ اور لے لیں، یہ سامان ہے، سب کچھ یہ پیسہ ہے، لہٰذا ہمیشہ کے لیے مزدوری کرنے کی جان چھوٹ جائے گی آپ لوگوں کی، کیونکہ بابا کام کر رہا ہے نا، امیر المومنین یہودی کے باغ کی مزدوری کر رہے تھے، تو کہا اتنا مال ہے قیامت تک بیٹھ کے کھاؤ، یہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے، جان چھوٹ جائے گی مزدوری کی۔ وہ جب سامان صاحبہ اونٹ لدے ہوئے یہ سونے جہورات کے لے کر آئے امام حسن کی خدمت میں، حضرت علی کی خدمت میں، انہوں نے سمجھا یہ مال لے کر چلے جائیں گے، خوشحال ہوں گے، تو اتنے میں امیر المومنین فرمایا حسن بیٹا یہ سب مال، یہ سب چیزیں اٹھا کے مدینہ کے فقراء میں جا کے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ پریشان، یہ کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہیں یہ لوگ، مزدوری بھی کر رہے ہیں، وہ اتنا مال بھی دے رہے پھر جا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوچا امام حسن کا خبردار، یہ کیا تو سوچ رہا ہے، تو ہمیں سمجھا ہم فقیر ہیں غریب ہیں، نہیں، کیونکہ حکم الہی ہے حلال کر کے کھاؤ، اس لیے میرا بابا یہودی کو مزدوری کر کے لقمہ حلال لے کر ہماری طرف آتا ہے، وَإِلَّا اگر میرا بابا اس پہاڑ کو اشارہ کرے یہ سونا اور چاندی بن جائے گا۔ بس کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی، ہمارے ائمہ انبیاء سب کام کرتے تھے، رزق حلال تلاش کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے روایت میں العبادت سبعۃ الاجزاء، عبادت کے کتنے حصے ہیں؟ 7۔ کتنے حصے عبادت کے؟ 7 حصے ہیں عبادت کے۔ وَأَفْضَلُ الْأَجْزَاءِ طَلَبُ الْحَلَالِ، حلال کمانا ہی سب سے افضل۔ 7 حصے ہیں عبادت کے، ان 7 حصوں میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ لقمہ رزق حلال تلاش کرنا۔ اسلام نے تاکید کی ہے رزق حلال کے لیے، قدم اٹھاؤ، جاؤ۔ اگر گھر میں 4 آدمی آئے، آپ ایک آدمی کام کرے، 3 بیکار نہ رہیں، گھر نہ بیٹھے رہو، تم جاؤ کچھ کرو، خدا کیا ہے برکت دے دے گا۔ مزدوری کرو، انبیاء مزدوری کرے، اس مزدوری میں کوئی تانا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، انسلٹ توہین نہیں ہے۔ اگر توہین ہوتی تو امیر المومنین مزدوری نہ کرتے، اگر توہین ہوتی تو نبی مکرم مکہ کے لوگوں کے بھیڑیاں بکریوں کو نہ چراتے، اگر یہ انسلٹ اور توہین ہوتی تمام انبیاء نے مزدوری کی، سوائے دیکھ روایت میں ہے تمام انبیاء نے جانوروں کو چرایا، کھیتی کی، فقط ایک نبی ہے، ایک نبی جس نے بھیڑوں کو چرایا نہیں، وہ کون ہے؟ جناب ادریس۔
جناب ادریس نبی ہیں، نہ انہوں نے کھیتی کی، نہ انہوں نے بھیڑ بکر چرے، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کام کیا؟ پھر وہ کپڑے سلائی کرتے تھے، درزی تھا۔ یعنی کوئی نہ کوئی شعبہ، کوئی نہ کوئی مزدوری کا ہنر، فن جانتے تھے نبی۔ ایسا نہیں ہے بیکار بیٹھے رہے، اگر نبی تھے، معجزات تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا تھا۔ ان کو ایسا حکم بھی نہیں تھا کہ تم ایسا کام کرو، بلکہ تم بھی لوگوں کی طرح جاؤ، کام کرو، اپنے رزق و رزق تلاش کرو۔ بس چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر خدا کی نصرت اور مدد اگر تجھے چاہیے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی راہ میں تلاش کرو، کام کرو، خدا کیا کر دے گا؟ لَنَحْدِيَنَّهُمُ السُّبُلَ، خدا بھی تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ سبول راستے، خدا تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ بس چوتھی چیز ہوگی نصرت مدد کے لیے کوشش کرنا، تلاش کرنا، تب خدا کی نصرت مدد ہوگی۔ پانچویں چیز، اگر یہ چار چیزیں ہوں نا آپ کے پاس، یہ پانچویں چیزیں نہ ہو تب بھی خدا آپ کی نصرت مدد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم چار چیزیں ایمان بھی رکھتے ہیں، استغاثہ سے پکار بھی رہے ہیں، تقویٰ بھی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک اور چیز جو میں بھی بیان وہ نہ ہونا، تب بھی خدا مدد نہیں کرے گا، تب بھی خدا نصرت نہیں کرے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ پانچویں چیز، طلب الاستغفار، استغفار کرتے رہو اللہ کی بارگاہ سے، تب خدا تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اب سنیے، مہم بات ہے یہ، خدا نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میرا نبی ان کو کہو اللہ سے استغفار طلب کرو، کیوں؟ وہ بہت مہربان اور غفار ہے۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ خود پروردگار نبی کو کہہ رہے، جا اس امتی کو کہا میرے سے استغفار کرو، طلب کرو استغفار کو، ہر وقت استغفار کرو، میں کیا کروں گا؟ میں بھی غفور ہوں، میں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ پوشی ڈال دوں گا۔ اب سنیے، عجیب ہے یہ روایت، یہ روایت حضرت نہج البلاغہ میں ہے، اس لیے کہتا ہوں نہج البلاغہ کو پڑھا کریں۔ امین فرماتے ہیں، عجبتو لمن یقنتو ومعہ الاستغفار، میں علی کو تعجب ہے ایسے شخص کے اوپر جو نا امید ہے حالانکہ اللہ نے استغفار جیسی نعمت عطا کی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص کے اوپر جو نا امید ہے۔ بھئی تو کیوں نا امید ہے؟ تو کیوں مایوس ہے؟ حالانکہ خدا نے تیرے لیے استغفار جیسی نعمت بھیجی ہے، تو کیوں نا امید ہے؟ کام نہیں ہو رہا نا، گھر سے باہر نکلے ہیں، کام ایک مرتبہ نہیں ہوا، دو مرتبہ نہیں ہوا، آخر آپ اپنے کام کو جاری رکھ، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، جاری رکھ، خدا اسباب مہیا کر دے گا، خدا راستے کھول دے گا، ایک دن آخر کام ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ایک دو مرتبہ گئے ہیں بس نوکری کا اپلائی کی، دو مرتبہ نہیں، میں ابھی مر جاؤں گا، نوکری نہیں کروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ مجھے نوکری نہیں ملی۔ بھائی اگر ادھر سے آپ کو نوکری ملی، اور کام بھی تو ہیں، کہیں اور چلا جا، مزدوری کرنی ہے، یہاں پہ کام ہے، چلو باہر نہیں جاتا تو اپنے علاقے میں رہ کتنا کام ہے، کھیتی باڑی کر، جانوروں کا کام کر، اور کوئی دکان لگا، کوئی دکان میں مزدوری کر، کسی اور جگہ چلے جا، اتنا جو یہ چیزیں اس کائنات میں کوئی ایک شعبہ تو اپنا لے۔ ضرورت نہیں ہے نوکری نہیں ملی تو اس کا مطلب نہیں ہے بس یہ آخری چیز ہے، جہان آخری، اس کے بعد کچھ ہے نہیں، بس اب میں کچھ نہیں کروں گا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر ایک چیز سے آپ کا راستہ بند ہو گیا، خدا دوسرا راستہ کھول دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت رحمت اللہ۔ اب سنیے، یہ بڑی عجیب روایت ہے، امام باقر نے حضرت علی سے روایت کی،
بڑی عجیب روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں وَقَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانًا، اللہ نے اس روئے زمین میں ہمارے لیے دو امانتیں، دو امان، دو ایسی چیزیں جس کی وجہ سے من عذاب اللہ، لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا. بہت مہم روایت ہے. اللہ نے دو چیزیں ایسی دی جس کی وجہ سے خدا اس امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. آگے کیا کہا؟ اذا رفع احدکما فدونکم الاخر فتمسک بہ، اگر ان میں سے ایک نعمت یا ایک چیز چلی جائے جب دوسری موجود ہو تو دوسری چیز کو پکڑ لو. ایک اگر یہ امان چلی گئی ہے، ایک ایسی چیز جس سے آپ کو عذاب سے بچنا تھا وہ چلی گئی ہے، تو دوسری چیز جب ہو اس کو پکڑ لو تاکہ تم کیا ہو، عذاب سے بچ جاؤ. اب سنیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ امت محمد کیا ہے، عذاب سے محفوظ ہے، بچی ہوئی ہے. وہ دو کون سی چیزیں؟ اب سنیے. فرماتے الاول امان هو الذی رفع محمد، پہلی چیز جس کی وجہ سے امت محفوظ ہے، رسول اکرم کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے اللہ نے اس امت سے عذاب ہٹا دیا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ایک ایسی نعمت، ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں ہوگا، وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جب اب سنیں نا، کیونکہ اللہ کا نبی بھی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، آخر ایک دن انہوں نے جانے چلے گئے. پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ فرمایا جب نبی چلا گیا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے امت کو، کیا؟ میرا نبی ان کو بتا دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا رسول جب تک تو ان کے درمیان ہے خدا تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. جب تک تو ہے اس امت میں کیا کرے گا خدا؟ عذاب نہیں کر. یہ آیت قرآن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو گزشتے انبیاء تھے ان کی امت جو گناہ کرتی تھی نا، یا دروازے پہ لکھا جاتا تھا یا پیشانی پہ لکھا جاتا تھا؟ شانی پر لکھا جاتا. میں ایک سوال کرتا ہوں، ابھی یہاں باہر نکلے ہم نے گناہ کیا تو ہماری پیشانی پہ یہ جھوٹا آدمی جو بھی دیکھے گا ہماری عزت آبرو کیا رہے گی؟ کوئی نہ. ہم کو رہنے کے قابل ہوں گے؟ بڑا پردہ، یہ بھی بہت بڑا پردہ. اللہ، یا ان کو فوراً خدا عذاب نازل کر دیتا اس امت پہ، گناہ کی وجہ کیا کرو عذاب نازل کر دیتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس امت سے کم تر کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر گناہ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی آپ نے دیکھا کبھی خدا نے ایک نگری کو کلٹی کر دیا ہو، تباہ کر دیا ہو؟ نہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، رسول اکرم میرا وعدہ ہے آپ سے جب تک تو اس امت کے درمیان ہے میں خدا عذاب نازل نہیں کروں گا. واہ 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 واہ. خوب یہ پہلی چیز جس کی وجہ سے امت پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا. اب یہ دوسری چیز کیا ہے؟ امام فرماتے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز وَأَمَّا الْأَمَانُ الثَّانِي هُوَ الْإِسْتِغْفَارُ، دوسری چیز استغفار کرنا. اگر نبی اس دنیا سے چلا گیا تو آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ نے ایک اور چیز رکھی ہے تمہارے لیے کہ تم عذاب سے بچو. وہ کیا ہے؟ استغفار کرو تاکہ عذاب سے بچ جاؤ. پھر کیا؟ پھر امام آیت پڑھتے ہیں اس بات کی، کہتے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، خود قرآن کرے کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، خدا ان لوگوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا جو ہر وقت اللہ کی درگاہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. فرمائیے دو ایسی چیزیں اللہ نے اس امت کو عطا کی ہیں جن کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا. واہ واہ. ایک
ایک اللہ کا نبی اور ایک استغفار بے شک اب یہ اللہ ایک لفظ استغفار، ایک ہے توبہ، ان دو میں فرق ہے۔ واہ جی واہ سبحان اللہ یہ جو قرآن حکم دیتا ہے اپنے انبیاء کو کہ استغفار کرو، گناہ گار تو نہیں ہے صحیح بات نبی تو گناہ تو نہیں کیا نا، نہیں اللہ یعذ باللہ، نبی جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، کسی کی خیانت تو نہیں کرتے تھے، اللہ یعذ باللہ، کسی کے تہمت نہیں لگاتے تھے، پھر خدا کیوں کہتا تھا استغفار کرو؟ سبحان یہ بہت مہم چیز بتا رہا ہوں۔ بس استغفار ایک اور چیز ہے، توبہ ایک اور توبہ ایک اور چیز ہے۔ ابھی دیکھنا استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں خدا سے درخواست طلب کرنا تاکہ میرا رتبہ بڑھا دے۔ کیا کر دے؟ رتبہ بڑھا دے استغفار جو آدمی کرتا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ گناہ کار ہو، اپنے مرتبے کی بلندی کے لیے واہ لازمی نہیں ہے وہ گناہ کار ہوتے استغفار کے، نہیں، بلکہ کیا استغفار ایک نعمت ہے، اس سے آپ کا رتبہ اور درجہ بڑھے گا۔ بے شک سبحان اللہ جی سبحان اب یہ اس آیت کی طرف اللہ نے کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ کو، کیا فاغفر لی ولأخی وادخلنا رحمتاً اللہ یا رحمت العالمین۔ کیا کہا موسیٰ؟ تو بھی استغفار کر، تیرا بھائی بھی تیرا بھائی ہارون ہاں وہ بھی وہ بھی استغفار کرے تاکہ تم میری رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اعوذ باللہ حضرت موسیٰ گناہ کرتے تھے، نہیں حضرت ہارون، نو پھر کیوں کہا استغفار؟ پس استغفار ایک اور چیز ہے، توبہ اور توبہ ایک اور چیز ہے۔ اب آئیے یہاں تک واضح ہے بات۔ جی بے شک اب استغفار کیوں روایات میں زیادہ ہے؟ حتیٰ کہ روایات میں ہے نبی مکرمہ دن میں کئی ہزار بار استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ روایت میں امیر المومنین کئی ہزار دن میں استغفار کرتے تھے، امام حسن، امام حسین، تمام اہل بیت السلام استغفار کرتے تھے۔ کیا وہ گناہ کار تھے؟ نہیں۔ اب سنیے حضرت علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے الاستغفار رتبۃ للعلیین، کہتے ہیں استغفار ایک رتبہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو علیین تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس استغفار کے ذریعے تم اس مقام پہ پہنچو گے۔ استغفار کیا ہوگی پھر؟ رتبہ بڑھائے رتبہ بڑھانا ہوگا۔ لہذا مثلا ایک جگہ پہ حضرت ابراہیم ہے، ایک حضرت مثلا آپ ہیں، تو آپ دونوں کا مقابلہ ہے، کیونکہ علیین صالحین کا عبادت میں مقابلہ ہے۔ کون رتبہ آگے لے جاتا ہے، کون مقابلہ آگے بڑھ جاتا ہے؟ یعنی انبیاء کی کیوں کہا؟ سب نبی کو کہا صالحین، ایوب بن عبد صالحین، ابراہیم عبد صالحین، فلاں صالحین، سب میرے صالح بندے۔ اب صالحین کا عبادت میں مقابلہ ہے۔ سبحان اللہ اب یہ جو مقابلے، ایک جگہ پہ حضرت ابراہیم ہوں، ایک جگہ پہ آپ ہوں، عبادت ہے نا، اسی بات مقابلہ ہے، کون آگے چلا جائے گا؟ حضرت ابراہیم کیوں چلے گئے؟ اس لیے وہ آگے جائے گا، وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور ہر وقت خدا سے استغفار طلب کرتے رہے، اس لیے خدا نے اس کو رتبہ آگے کر دیا۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، پس استغفار کا معنی کیا ہے؟ درخواست کرنا پروردگار سے تاکہ تمہارا رتبہ بڑے دوسری چیز، استغفار اس لیے کی جاتی ہے جو آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ ماحول صحیح نہیں ہے، اس سے بچے اس ماحول کے اثرات آپ پہ پڑیں گے، وہ آلودگیاں آپ پہ بھی پڑیں گی۔ مثال پیش کروں، کچھ لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی سمجھتے ہیں نا، سفینہ،
جو دریا عبور کرانے کے لیے سوار ہوتے ہیں آدمی تو آگے دوسرے کنارے پہ لے جاتی ہیں. پرانے دور میں یہی اکثر، ابھی پل بن گئے تو موٹر سائیکل گاڑی پہ آرام سے چلے جاتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ سلسلہ تو نہیں تھا. ابھی بھی کچھ علاقوں میں یہ چیزیں ہیں، کشتیاں ہیں. تو کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں. ایک آدمی جہاں بیٹھا ہوا تھا اسی جگہ کو سوراخ کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ سوراخ کر رہا تھا. 4-5 دیکھا، او بابا، او بھائی، او کیا کر رہے ہو؟ یہ کیوں سوراخ کر رہے ہو؟ بابا ہم سب غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پانی کشتی پہ آ جائے گا، ڈوب جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تجھے کیا، میں نے کرایہ دیا ہے، میری ہی سیٹ ہے، میری ہی مرضی، میں جو کچھ کروں. کیا میری ہی سیٹ ہے، میری ہی جگہ ہے، میں نے کرایہ دیا، جس جگہ میں بیٹھا ہوں میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی جو کچھ کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو نے کرایہ دیا، تو نے سیٹ دی، تیری جگہ ہے، مان دے. بابا یہ کام کر دے، سب مر جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ اب سنیے، اگر تیرے شہر میں، تیرے گاؤں میں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، فقط وہ نہیں ڈوبے گا، تم بھی اس کے ساتھ ڈوب جاؤ گے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. سبحان اللہ. آج کیا کہنے ہیں. یہ نہیں رکھنا دیکھنا وہ گناہ کر رہا ہے بس میرا اس میں دخل نہیں، تو بھی ساتھ ڈوب جائے گا. اس لیے اس کے گناہوں کے اثرات تیرے اوپر پڑ جائیں گے. یہ جو بارش برستی ہے نا، اس کے 2 کام ہوتے ہیں. بارش کا قصور نہیں ہے جو قطرات گرتے ہیں، وہ تو پاک ہیں. اس جگہ کا قصور ہے وہ. کیا وجہ ہے؟ ایک جگہ پہ بارش گرتی ہے، بدبو اٹھتی ہے، پھیلتی ہے. ایک جگہ پہ گرتی ہے، خوشبو بلند ہوتی ہے. بارش کے قطرات تو ایک ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ سے بدبو، دوسری جگہ سے. آیا بارش پانی کا قصور ہے یا ان جگہوں کا فرق ہے؟ جگہ کا فرق ہے، اس نیچر کا فرق ہے. بالکل یاد رکھیے، یہ جو بدبو اٹھے گی اس خوشبو کو بھی ختم کر دے گی. اگر بدبو زیادہ ہے خوشبو ختم ہو جائے گی. بس اگر تیری نگری میں، تیرے علاقے میں گناہ زیادہ ہوں تو سمجھ لینا ہم بھی ایک دن لپیٹ میں آئیں گے. بھلا تو گناہ نہ کر، بھلا تو معصیت نہ کری، بات تو گزار ہے، لیکن ان کے گناہوں کا اثر تیری زندگی پہ پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ پڑے. اس لیے انبیاء استغفار کرتے تھے. کسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ تم تو معصوم مجھ سے گناہ کیوں؟ کہا اس لیے گناہ کرتا ہوں، یہ جو غرد و غبور محلے اور علاقے کے جو گناہوں کے یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے، میرے دل پہ بھی ان کا اثر پڑتا ہے. میں تو نہیں گناہ کرتا نا، معاشرے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہ کے اثرات ہم نبیوں پہ بھی پڑتے ہیں. اس لیے ہم استغفار کرنے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دھواں غلیظ ہمارے نزدیک نہ آئے. استغفار کا احسار بنا رہتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بس استغفار کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، رتبہ ہے. اب آئیے کس کی طرف؟ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کا پتہ چل گیا. بس اگر کوئی آئندہ کوئی روایت میں کوئی عالم بیان کرے کہ اہل بیت استغفار کرتے ہیں، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشحال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے، نہیں. پتہ چلا استغفار کیا ہے؟ رتبہ ہے اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے. ایک چیز کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ. ہاں، دوسری چیز کیا ہے؟ توبہ ہے. ہاں، توبہ کا لازمہ یہ ہے، توبہ کہتے ہیں انابو، اناب کہتے ہیں واپس جس جگہ سے آئے ہیں وہاں پہنچ جانے کو توبہ کہتے ہیں. واپس جس جگہ سے آپ آئے ہیں نا، میری ساتھی گناہ کر لیا اس کے بعد توبہ. ہاں، یعنی آپ نے اپنی جگہ مثلا کیا، مثلا آپ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے گناہ کار نہیں تھے، نہیں تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے محفوظ تھے.
جس طرح تم ماں کے پیٹ سے بہ رہے معصوم تھے، اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، جب تم توبہ کرتے ہو تم ویسے اسی جگہ واپس پلٹ جاتے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پاکیزہ آئے تھے۔ توبہ کا یہ مطلب ہے، توبہ ہمیشہ گناہ کے بعد ہوتی ہے۔ ہاں جی ابھی چولہا سا پتہ لگ گیا توبہ کا، ساری زندگی توبہ سنتے رہے ہیں، اب بس میں نے پتہ لگ گیا کیا بات چولہا صاحب۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ ہمیشہ گناہ کے بعد ہوتی ہے، گناہ کے بعد اور پھر توبہ کا دوسرا اثر کیا ہے؟ آپ کو وہاں لے جانا ہے جیسے پہلے آپ تھے۔ پہلے آپ توبہ انابہ یعنی برگشت، لوٹ، واپس آنا۔ واپس آ جائیں۔ مصمم توبہ یعنی توبہ تو نصوح جی ہاں توبہ تو نصوح یعنی آپ اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں جو توبہ نصوحہ کہتے ہیں آخری، اس کے علاوہ کچھ نہ۔ ہاں اگر تکرار کرتا رہے گناہ ابھی توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، ڈرامے بازی ہے، یہ خدا کے ساتھ کھیل ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ ہمیشہ اگر خطا کی ہے، غلطی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، خدایا تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، مجھے ویسے واپس لوٹا جیسے ماں کے پیٹ سے پاکیزہ ہو کر آیا تھا۔ سر یہ بھی ہے کہ اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس سے وہ طاقت سلب نہیں ہو جاتی۔ ہاں جی، مطلب یہ توبہ کا مطلب یہ ہے، یعنی گناہ نہ ہو۔ لہذا پس پتہ چلا، آج میں نے 5 چیزیں بیان کی۔ خدا کی نصرت اور مدد کب شامل حال ہوگی آپ کو؟ پہلے ایمان، پہلا ایمان، پھر تقویٰ، پھر استغاثہ، تیسرا تقویٰ، پھر اللہ، چوتھا رزق، کوشش حلال، 5ویں استغفار بھی۔ کل ایک اور چیزیں بیان کروں گا، وقت نہیں ہے، لہٰذا کل ایک آخری چیز ہے، یہ جب کامل ہوگی تب خدا کی آپ نصرت اور مدد تجھے شامل حال ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔